IMF پروگرام کے بعد مہنگائی کا طوفان کس طریقے سے تھمے گا؟ کیا تھمے گا بھی یا ہم سب کو بہا کر لے جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب IMF پروگرام کے اندر ہم جا رہے ہیں، کیا اثرات اس کے ہوں گے؟ تقریباً چیزیں فائنلی ہو گئی ہیں۔ لا شبہ یہی ہوگا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ شرح سود بڑھے گی، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ مہینے کے بعد روپے کی قدر جو ہے وہ گرے گی، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تجارتی خسارہ بڑھنے جا رہا ہے بے تحاشا، ہماری جاری حسابات کا خسارہ جو ہے بے تحاشا بڑھنے جا رہا ہے۔ مہنگائی بھی بڑھے گی اور غربت، بے روزگاری اور مہنگائی میں ایسا لگتا ہے کہ کمی کا آنے والے مہینوں میں یا اس مالی سال میں امکان مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن لگ نہیں رہا کہ ہماری جو ہے وہ معیشت کی شرح نمو تیز ہوگی خطے کے مقابلے میں۔ ابھی دیکھیے ہم تو کہہ ہی رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے کہ نیگیٹو بات ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہے کہ اس سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح خطے کے ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ رہے گی۔ یہ وہ بات ہے جو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے۔ دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو شرح نمو ہے وہ اس خطے میں 5ویں سست ترین رہے گی، یہ ان کا کہنا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ کہ 5ویں نہیں ہوگی، 4تھی ہوگی۔ لیکن فیکس آمدنی ہماری گرے گی، لوگوں کی پرچیزنگ پاور گرے گی، مہنگائی بڑھے گی، قرضوں کا بوجھ بڑھے گا، اور سب سے بڑی چیز یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جس سے ہمارے ہوش اڑنے چاہیے وہ یہ تھا کہ جاری حسابات کا خسارہ اسی خطرناک لیول پہ پہنچ رہا ہے جو 2017 میں تھا یا 2019 میں تھا۔ آپ نے تجارتی خسارہ بڑھایا ہے، جاری حسابات کا خسارہ آسمان پہ پہنچ گیا، فیکس آمدنی ہماری گری ہے۔ اب دیکھیے پرسوں کل کا جو ریٹ ہے کہ بنگلہ دیش کا 1% ہمارے 2 روپے کے برابر آ گیا۔ بنگلہ دیش کی فیکس آمدنی 1968 ہے، ہماری فیکس آمدنی 1200 سے کم ہے۔ تو کیا 4 سال پہلے بھی یہی تھی؟ ہم بنگلہ دیش سے آگے تھے، آج ہم 1200 پر ہیں فیکس آمدنی، بنگلہ دیش 1968 پر ہے، ان کے ریزرو $40 ارب ہیں۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ پالیسی وہ بھی غلط تھی۔ صاحب جو امریکی نائب وزیر خارجہ پاکستان آ رہی ہیں، ان کا آ گئی ہیں، کتنا اہمیت کا عامل ہے ان کا یہ دورہ ان حالات میں جب ابھی دنیا طالبان کی حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، امریکہ کہہ چکا ہے کہ مستقبل میں ان تعلقات کی نوعیت کیسی ہوگی ابھی اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو ایسے سرد ماحول میں، جو سرد تعلقات میں، آپ کو اس دورے کی کیا اہمیت لگ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں وہ بڑے چھوٹے نٹی گریٹی قسم کے معاملات ہوں گے جس کے لیے آ رہی ہے۔ باقی مجموعی طور پر جو لارجر کنٹیکسٹ میں وہ امریکن بھی اپنا مائنڈ میک اپ کر چکے ہیں کہ پاکستان ان کو مزید ریکوائرڈ نہیں ہے۔ پاکستان کا ان کو پہلے جو ضرورت تھی وہ صرف افغانستان کے کنٹیکسٹ میں تھی، اور اپنی افواج کو نکالنے کے بعد اب ہر حوالے سے امریکہ کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، اور اس کی جو واحد محتاجی تھی پاکستان کی طرف وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ افغانستان کے اندر خود طالبان بھی اب امریکہ طالبان کا محتاج نہیں رہا، طالبان ان کے محتاج بن گئے ہیں، کیونکہ امریکی ڈرون اب بھی ان کی فضاؤں میں ہیں۔ ان کی اگر بلیک لسٹنگ کا مسئلہ ہے تو وہ امریکہ کے سوا کوئی اور ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن چیز بتائیں کہ ڈالر جس تیزی سے اوپر گیا ہے، آپ مئی میں دیکھیں ڈالر 152 کا تھا، اب ایک دم تیزی سے 170 پر آ گیا ہے۔ جس تیزی سے یہ ڈالر اوپر گیا ہے تو جو حکومت یہ سٹیپس لے رہی ہے اتنی تیزی سے نیچے بھی آئے گا کیا؟ ورنہ خطرہ یہ ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ 12 سے 14 ارب تک پہنچ جائے گا ڈالر، جبکہ پچھلے سے 2 ارب ڈالر سے بھی کم تھا۔ لہٰذا حکومت جو ہے وہ مناسب پالیسیز اختیار کیا ہوا ہے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یقیناً پچھلے 2-2.5 مہینے میں آپ کا جو ایکسٹرنل قرضے کا بوجھ ہے اس میں تقریباً 13 سے 1400 ارب کا اضافہ ہو چکا ہے روپے کے گرنے کی وجہ سے۔ یہ بھی نامناسب ہے، مگر دوسری طرف اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کا تجارتی خسارہ بڑھتا اور آپ کو جا کے باہر سے قرضے اور لینے پڑتے، اس لیے کہ ڈالرز کی کمی ہوتی، ریزروز گرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ ڈوبتی ہوئی معیشت کی کشتی جو ہے اسے سنبھالنا، عالمی سطح پر اپنے تشخص کو منوانا، اپنے ملک کو تسلیم کروانا، اور اس طرح کے دیگر بہت سے ایشوز جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ شروع ہو چکے ہیں۔
لیکن اس سب کے اندر افغان طالبان کو انٹرنلی بہت بڑے بڑے مسائل جو ہیں اب ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور افغان طالبان جو ہیں انہیں باقاعدہ طور پر اب خانہ جنگی کی جو تلوار افغانستان کے اوپر لٹک رہی تھی اور پوری دنیا کو لگ رہا تھا کہ وہاں پر جو ٹرانزیشن آف پاور ہے وہ خانہ جنگی کے ذریعے ہوگی، جو کہ نہیں ہوئی، لیکن اب حالات جو ہیں وہ انتہائی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک جانب افغان طالبان کے اوپر پے در پے حملے ہو رہے ہیں، اس سارے کے سارے معاملے کے اندر، اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر اب افغان طالبان پر جب سے سقوط کابل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے، اور طالبان کے امام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کے خدشات جو ہیں وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب افغانستان شاید خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے۔ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر جو تیسری تنظیم رہ جاتی ہے وہ BLA ہے، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، اور جو بلوچ دہشت گردی جو بھارت پاکستان کے اندر پھیلانا چاہتا ہے، بلوچستان کو الگ کروانا چاہتا ہے، اور جو بیک ٹو بیک گوادر اور CPEC پر حملے ہیں وہ BLA کرتی ہے۔ اب BLA کو آپ کو پتا ہے کہ ایران سے بھی سپورٹ ملتی ہے، اور بلوچستان سیستان جو ایران کا صوبہ ہے وہاں سے بھی وہ آتے ہیں، اور ظاہری بات ہے افغانستان کے اندر سے بھی۔